بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آسمانی ہدایت پر بابرکت اور فضیلت والے ماہ رجب کی 10ویں تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی بدھ کا وہ انتہائی مبارک دن ہے جس کی ساعتیں قبولیت دعا کے لیے مخصوص مانی جاتی ہیں۔ آج کے اس پرنور موقع پر آپ اپنی تمام دنیاوی پریشانیوں، کاروباری مصروفیتوں، گھریلو الجھنوں اور معاشی فکروں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور صرف 1 منٹ کی عظیم الشان تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو آج آپ کی ہر سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور ہر لکھی ہوئی تقدیر کو اللہ کے حکم سے مکمل طور پر تبدیل کرنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اٹل حکم سے آج مغرب کی اذان سے پہلے آپ کی ہر جائز حاجت، ہر پوشیدہ دلی مراد، ہر رکی ہوئی تمنائیں اور ہر بڑی سے بڑی مالی و جانی ضرورت غیب کے خزانوں سے پورے ہو جائے گی، کیونکہ یہ آج کے اس خاص، نادر اور منفرد دن کی سب سے زیادہ آزمودہ اور طاقتور ترین تسبیح ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور نہیں اللہ کا کوئی بندہ اس سے محروم رہتا ہے۔ جو لوگ اب تک مصائب کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا جن کی برسوں پرانی حاجتیں تاحال تشنہ تکمیل ہیں، ان کے لیے آج قدرت کی طرف سے ایک بے مثال، انوکھا اور سنہرا موقع فراہم کیا گیا ہے، کیونکہ رجب کی 10 تاریخ اور بدھ کے مبارک دن کا یہ ملکوتی ملاپ برسوں اور ایک طویل عرصے کے بعد رونما ہوا ہے۔ اہل ایمان و عرفان خوب یقین رکھیں کہ روحانیت کے متلاشی اور اللہ والے پورا سال اس مقدس دن کا بڑی شدت اور اشتیاق سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رجب کی 10ویں تاریخ اور بدھ کا دن ایک ساتھ آنا ایسا نادر ترین اتفاق ہے جو صدیوں بعد نصیب ہوتا ہے، اور اس سال اللہ رب العزت نے محض اپنے خاص فضل، احسان عظیم اور کرم بے غایت سے ہماری زندگیوں میں یہ انمول گھڑیاں دوبارہ عطا فرمائی ہیں کہ ہمیں یہ بابرکت دن اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ کر اپنا مقدر چمکا لیں اور اپنی تاریک پریشان حال قسمت کو اللہ کے ذکر کی قندیل سے روشن کر لیں۔ آپ جو کچھ بھی جائز مانگیں گے، چاہے وہ پہاڑ جتنا قرض ہو یا لا علاج بیماری، وہ سب ختم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس تسبیح کو اس بتائی گئی خاص ترتیب، کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب اس مبارک تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی سادہ، آسان، مختصر اور ہر عام و خاص کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آج پورے دن میں فجر سے لے کر رات گئے تک کسی بھی وقت جب آپ کو ذرا سی سہولت یا تنہائی ملے اسے پڑھ لیں۔ علماء کرام اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر ابھی اسی وقت پڑھیں تو انشاءاللہ سورج ڈھلنے سے پہلے اثر دکھائی دے گی، اگر ظہر کے وقت پڑھیں تو عصر تک کرم ہو جائے گا، اور اگر عصر یا مغرب کے وقت پڑھیں تو صبح صادق ہونے سے پہلے آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اسے تسبیح پڑھنے کا بہت ہی خاص، مجرب اور بابرکت طریقہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی سادہ مگر حد درجہ پر اثر تسبیح ہے کہ جیسے جیسے کوئی بندہ اس کو مسلسل یکسوئی اور تکرار کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے وجود اور اس کے گھر پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات، اکرامات، سکون اور رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس عمل کا باقاعدہ آغاز آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس ذات پر وہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر معمولاً پڑھتے ہیں، یعنی مکمل درود ابراہیمی نہایت ادب و احترام سے تلاوت کرنا ہے۔ میں یہاں کسی طویل تمہید میں پڑے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اور بغیر کوئی لمبے قصے کہانیاں یا طویل واقعات سنائیں
آپ کو براہ راست یہ بابرکت عمل سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ اس جدید مشینی اور تیز رفتار دور میں آپ کا قیمتی وقت بھی محفوظ رہے اور میرا وقت بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ آج کے اس نفسا نفسی دور میں ہر شخص کی الگ الگ کٹھن اور دشوار مصروفیات ہیں، اور ہر کوئی کسی نہ کسی دنیاوی الجھن یا معاشی دوڑ میں مصروف ضرور رہتا ہے۔ اس لیے میری مخلصانہ اور ہمدردانہ کوشش ہے کہ آپ جلد سے جلد اس عمل کو مکمل کر لیں، کہیں یہ قیمتی وقت اور یہ مبارک گھڑی آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہ انمول موقع زندگی میں بار بار میسر نہیں آتا۔ آج اللہ نے آپ کو یہ سنہرا موقع دیا ہے، تو اس دن کو باقی عام دنوں کی طرح غفلت، لاپرواہی، موبائل کی فضول مصروفیات اور سستی میں ہرگز نہ گزاریے گا، ورنہ آپ ایک بہت بڑی برکت، سعادت اور ربانی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے آج اس کی عظیم برکت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اسے اپنے لیے بہت بڑی غنیمت، بخشش کا ذریعہ اور نجات کا وسیلہ سمجھیں۔ اس عمل کو خود بھی مکمل توجہ، خشوع و خضوع اور قلبی حضوری سے کریں، اور اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب، دوست احباب اور معصوم بچوں کو بھی 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھا کر ضرور دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت ہیچ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور اس کی عطا کے بے پایہ خزانے ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب اور ہر سائل کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ اقدس میں کوئی سچے دل، تڑپ، آنسوں اور کامل اخلاص سے مانگنے والا ہو۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس تسبیح کی عظیم برکتیں آپ کو کیا کیا کچھ عطا کر سکتی ہیں۔ اس ایک عمل کی بدولت آپ کے رزق میں ایسی بے حساب برکت آئے گی جس کا آپ نے اپنے خواب و خیال میں بھی تصور نہ کیا ہوگا۔ رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ خوب کثرت اور فراوانی بھی نصیب ہوگی۔ آپ کے تمام رکے ہوئے، الجھے ہوئے اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے جائز کام غیب سے آسان ہو جائیں گے، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ انشاءاللہ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں آپ کے لیے سچی محبت اور عزت پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آخرت کی کٹھن منزلیں بھی آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ گویا آپ کی دنیاوی خوشحالی، معاشی استحکام اور اخروی کامیابی کا ایک ایسا پوشیدہ روحانی راز ہے جس کی تلاش میں ہر شخص مارا مارا پھرتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ درود پاک صرف 3 مرتبہ ہی کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس کی عظیم حکمت یہ ہے کہ ماہ رجب کے حروف کی تعداد 3 ہے، یعنی را، جیم اور با، اور اس نسبت سے جو اعداد والا عمل ترتیب دیا جاتا ہے وہ بہت جلد اثر دکھاتا ہے اور عرش الہی تک فوری قبولیت پاتا ہے۔ میں تو خود اس خاص دن کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ اللہ ہمیں یہ انمول گھڑی دکھائے، اور اب جب یہ موقع آ گیا ہے تو اس سے اللہ کی خاص رحمت، قربت اور خوشنودی حاصل کی جائے۔ اس عمل سے دنیا کے تمام الجھے ہوئے کاروباری معاملات اور گھریلو ناچاقیاں آسانی سے حل ہوں گی، اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی خاص غیبی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ اللہ کی غیبی مدد کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو اور کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکتی، اور آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نظر نہیں آئے گی جو اس قدر کریم اور رحیم ہو، کیونکہ جسے اللہ عطا کرنا چاہے اسے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جسے اللہ شفا دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جسے اللہ امیر اور غنی کرنا چاہے اسے کائنات کا کوئی شخص غریب نہیں کر سکتا۔ یہ حقائق جس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ شخص حقیقت میں بڑا خوش نصیب اور بلند مقدر والا ہوتا ہے۔
پھر اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو کر اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں گم ہو کر حقیقی سکون پا لیتا ہے۔ اب اس خاص ترتیب کو اچھی طرح ذہن نشیں کر لیں کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو درود پاک سے پہلے اپنے دل میں پختہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میں اس مالی تنگی میں ہوں یا میری یہ پریشانی ہے، مولا تو اپنے کلام اور اس مبارک دن کے صدقے اسے حل فرما۔ بس یہ ارادہ کر لینے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھنا ہے تاکہ آپ شیطان کے ہر شر، وسوسے، برے خیالات اور خلل اندازی سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کے عمل میں وہ اخلاص پیدا ہو جائے جو قبولیت کی بنیادی شرط ہے، کیونکہ جب انسان کو دوران عمل وسوسے آتے ہیں تو توجہ ہٹ جاتی ہے اور عمل میں روحانی کمزوری آ جاتی ہے۔ ہم نے اسی کمزوری سے بچنا ہے تاکہ ہمارا یہ قیمتی عمل ضائع نہ ہو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام تک اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے 70,000 نوری ملائکہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا انتہائی مبارک اور طاقتور اسم یا حی یا قیوم اکٹھا 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ نام اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اسے پکارنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اسے اپنی خاص معرفت اور قرب عطا فرماتا ہے۔ حی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور قیوم وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کے نظام کو خود سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ بیماریوں سے نجات، ذہنی سکون اور تندرستی کے لیے یہ کلمات اکسیر اور کیمیا کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عظیم تسبیح پڑھنی ہے جو در حقیقت فرشتوں کی تسبیح ہے اور جسے عرشیں بری والے تسبیح خواں پڑھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکی اور میزان پر بھاری تسبیح ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو 41 بار پڑھیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں ذلیل و خوار ہو کر آئے گی اور رزق کے وہ دروازے کھلیں گے جو آپ کی نسلوں تک بند نہ ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ رزق کی تنگی کا ایک بڑا سبب ہمارے گناہ اور نافرمانیاں بھی ہے، اس لیے سچی توبہ و استغفار کریں اور اس ماہ مبارک میں روزانہ 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کو اپنا مستقل معمول بنا لیں۔ اس کی برکت سے پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی اور بارش ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کو 33 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا گھریلو جھگڑوں کے خاتمے، دشمنوں کی زبان بندی، حاسدین کے حسد سے بچاؤ اور اولاد کی اصلاح کے لیے لاجواب اور بے خطا عمل ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام یا وہاب، یا رزاق، یا غنی کو 100 بار پڑھیں۔ اللہ اپنی صفت وہابیت کے صدقے آپ کو بن مانگے اتنا عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بھی غنی ہو جائیں گی اور آپ کی مال و دولت میں ایسی برکت ہوگی کہ دنیا رش کرے گی۔ اس بابرکت پیغام کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ کو بھی اس خیر کار میں اجر ملتا رہے۔ محترم ناظرین، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔